اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قاضی صاحب جب عدالت میں اپنا رونا رو رہے تھے تو پاکستان کے صحافت کے دو عظیم کردار پچھلی کرسیوں پہ بیٹھ کے آپس میں کیا کوڑ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے، یہ آج کی سب سے اہم خبر ہے۔ قاضی صاحب نے آج پاکستان کی سیاست کا رونا نہیں رویا، ماتم نہیں کیا، بلکہ جنازہ پڑھ دیا۔ وہ لوگ جن سے بقول جناب قبلہ امام، ہمارے تو امام ہیں جناب فیصل فاروق کے بقول، جو 250 الفاظ کی خبر نہیں لکھ سکتے، یوٹیوب کے اوپر وہ بکواس کرتے ہیں اور ان لمیٹڈ کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ ان کو ویوز ملتے ہیں کیونکہ جھوٹ بکتا ہے۔ یہی رونا آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور اس کی چیف جسٹس کی کرسی جو کہ اس عدالت کی سب سے بڑی کرسی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے رویا ہے۔ پہلی تو ان کی خبر کا وہ بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے نا، کہ اسد طور صاحب نے ایک بونگی ماری، اور وہ بونگی کیا تھی، وہ بونگی کہاں سے جنریٹ ہوئی؟ وہ بونگی یہاں سے جنریٹ ہوئی کہ جذبات میں آ کے جناب حضرت قبلہ مطیع اللہ جان صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے، اور وہ ڈیل جو ہے نا وہ فوج کے ساتھ کی ہے کہ میں تمہیں 2 ججز کا سر دوں گا اور تم مجھے جواب میں یہ دینا۔ یہ انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، اپنے بغض کا اظہار کیا، اپنے غصے کا اظہار کیا، اپنا تبصرہ کیا۔ اس فکرے کو اٹھا کے تو اس کے اوپر پورا ایک ولاگ کر دیا جناب حضرت قبلہ اسد طور صاحب نے، اور کہا کہ جناب یہ ڈیل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ خدشہ ہے، ٹھیک ہے، اب خدشہ ہے کہ آپ اپنا تبصرہ کر رہے ہیں، جو متی بکواس کرتے ہیں، کس نے روکنا ہے، کس نے پوچھنا ہے، لیکن انہوں نے تو یہ بات کہی، انہوں نے یہ اٹھا لیا کہ مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ڈیل ہوئی ہے۔ اب اس نے جب یہ ولاگ کر دیا، میں یہ ڈالر والر والی فلسفی کے اوپر بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جب اس نے یہ کر دیا اور چھکا بج گیا، اس کے بعد اس کو سیاست .pk نے اٹھا لیا، نیا پاکستان یا اس طرح کی ایک ویب سائٹ ہے یوتھروں کی ہے، اس نے اٹھا لیا، اور یوتھروں کے اوورسیز اکاؤنٹ نے اس کو چرن کیا جناب شہباز گل رانا صاحب کی امامت کے اندر، کہ یہ جو فکشن تھا، جو کہ مطیع اللہ جان کے منہ سے نکلا تو خدشہ تھا، اور جناب اسد طور صاحب نے اس کو ایک حقیقت کا اور ریویلنگ سٹوری قرار دے دیا۔ ویسے اسد طور صاحب نے ساری عمر کبھی بھی نہ نیوز روم میں کام کیا، نہ رپورٹنگ میں کام کیا، یہ اسسٹنٹ رپورٹر تھے جو پروگرام کرنے، اب بھی میں جایا کروں گا عید کے بعد کسی نہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر، ہاٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہے بھائی، آخری دوڑ ہے اپنی ہونا، ٹھیک ہے، اس تو بعد پھر اصحاب نے جواب دے جانا۔ جب جاتے ہیں تو ایک ریسرچر ملتا ہے آپ کو ٹیم میں سے، تو یہ اسے کہا جاتا ہے بیٹا یہ فلانی خبر جو ہے نا فلانے اخبار میں چھپی ہے، تو اس کا ذرا پرنٹ آؤٹ تو نکال کے لیا، مبلغ دا اینا کام ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارے کا علم اتنا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ آپ کو پوری ریسرچ کر کے لا کے بتا سکے۔ ویسے بدقسمتی کہہ لیں یا شومی قسمت کہہ لیں، یا ہمیں لرننگ کا موقع دینا تھا کہ جب ہم پی ٹی وی کے ساتھ، میں ریسرچر کے طور پہ منسلک تھا مشرف صاحب کی حکومت کے آتے ہی پروگرام شروع ہوا، مجھے کہا گیا جی ہم نے آپ کو ریسرچر رکھ لیا۔ میں کہا یار جان دیو، میں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ چونکہ جو استاد محترم جناب ریاض مسعود صاحب جو تھے، ان کا اصرار تھا کہ نہیں یہ کام تسی کرنا ہے، اینڈ لرننگ دا موقع بڑا ملے گا تو ٹی وی پورا پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے سکرپٹ رائٹنگ کی کرنٹ افیئر کے پروگرام کی، تو ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہوتا تھا، جا کے اینکر نو پڑھا کے آنا ہوندا سی کہ اے سوال کرنا ہے، اے پرسپیکٹیو انج کرنا ہے، وہ اے کہے تو تسی اے کہنا، انہیں اے کہنا تے اے کر۔ وہ ریسرچر بیچارہ اس جوگا نہیں ہوتا کہ وہ اینکر کو، خاص طور پہ جب ہیوی ویٹ اینکر آ جائے نا آگے، جب اینکر محمد مالک جیسا بیٹھا ہو جو ساری خبریں اپنی جیب میں ڈال کے گھر سے لے کے آتا ہے، اپنا ایجنڈا بھی گھر سے لے کے آتا ہے، تو اس بیچارے نے اس کو کیا بتانا تھا؟ یہ فوٹو کاپی، یار اس کا پرنٹ آؤٹ لے آ بیٹا ذرا جا کے جلدی سے۔ یہ پرنٹ آؤٹ والے ریسرچرز ہوتے ہیں۔ اس لیول کا بندہ ہینڈل کر رہا ہے نیشنل لیول کی خبر، اس سے نہیں ہینڈل ہوگی، بیچارے کی کیپیسٹی نہیں، ڈیولپ ہی نہیں ہوئی اوور دا ایئر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب
مطیع اللہ جان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا مجھے میرے ذرائع نے بتایا ہے, تو وہ سے پورا ولاگ ٹھوک دیتا. اب قاضی صاحب کہیں کہ جناب بھائی جان یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ میں اپنا سورس نہیں بتاؤں گا, میں اپنا او ماما تو بہتان لگایا, آپ نے بہتان لگایا. ٹھیک ہے, یہ ہے سٹریم اس کی پوری, میں آپ کو نکال کے آج دے رہا ہوں. بہتان لگایا ہے نا آپ نے, معافی مانگ لیجیے. غلطی ہو گئی سرکار, غلطی بھی نہیں, معافی بھی نہیں, آزادی اظہار کا مسئلہ ہو گیا, سارے یوتھڑ کھڑے ہو گئے. حامد میر صاحب کو موقع ملے, اگے بھابو نچنی وہ تو ڈھولا نہیں کڑکوٹ. حامد میر صاحب کو اس طرح کا کوئی موقع ملے, انہوں نے جناب آ کے دھمال ڈالنی شروع کر دی. لو جناب قاضی فائز صاحب مارجنلائز, اور اے جناب دھمال پائی جا رہے ہیں. قاضی صاحب نے رونا رویا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک دفعہ پھر غلط خبر دی گئی ہے, صدیق جان نے دی کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اپنی میٹنگ میں اپنی بیگم کو بھی بٹھا لی. اچھا, اب اس کے اوپر عمران وسیم وغیرہ کہتے ہیں کہ اس دن چیف صاحب کی بیگم سپریم کورٹ تشریف لائی ہوئی تھی کسی کام کے سلسلے میں. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ تو بڑی ہی واہیات بات ہے کہ ایک آفیشیل میٹنگ کے اندر جو کہ دو چیف جسٹس کے درمیان ہو رہی ہے, وہاں پہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو بٹھا لیں, جس کا کوئی لاجک بھی نہیں بنتا, تک بھی نہیں بنتا. اب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ لے لیں, دیکھیں نا حلف میں نہیں اس نے ساتھ میں کھڑا کیا تھا اپنی بیگم کو, تو اندر بٹھا لیا ہوگا. تو یوتھروں نے یہ خبر گھما دی. اب قاضی صاحب نے فرمایا کہ کیا ہم سارا دن اس طرح کی واہیات الزامات کا جواب دیتے؟ کوئی نہ کوئی تو سکینر, کوئی نہ کوئی تو لمٹ ہونا چاہیے نا, کوئی نہ تو کاؤنٹر چیک ہونا چاہیے نا, فیکٹ چیک ہونا چاہیے. لیکن اس نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو گیا, اور تھوڑی دیر کے بعد اس طرح کی ویب سائٹ جو ہوتی ہیں نا سیاست.pk جیسے فسادی, پیڈ فسادی, ماشاءاللہ پہلے وہ ISPR کے پلے کے سے پلتے رہے ہیں. پیڈ فسادی جو ہوتے ہیں وہ یہ حرکت کرتے ہیں. انہوں نے وہ خبر اٹھائی اور اس خبر کو اٹھا کے اور گھما دیا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جو ملاقات کی, اس میں زرینہ عیسیٰ, یا وہ جو اسپینش کے اندر اس کو سرینا عیسیٰ کہتے ہیں, تو سرینا عیسیٰ جو ہیں ان کے وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا جی, بہرحال یہ قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کو اگر طلب کرتے ہیں تو آپ ساری فلانی یونین ڈھمکانی یونین آ جاتی ہے, لیکن کوئی ٹیل می اے سنگل کیس کے غلط خبر دینے کی بنیاد کے اوپر کسی صحافیوں کی تنظیم نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہو؟ نہیں کی. ویسے وکلا نے بھی کدی نہیں ہون دیتی کارروائی, وہ تو ڈگری جعلی نکل آئے تھے جا کے, وہ بھی سٹے لے آتے ہیں یار. یہ ابھی پچھلے جو لاہور ہائی کورٹ کا سکینڈل پکڑا نہیں گیا, 2500 کیسز وہ بندہ لڑ چکا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور ڈگری ہے ہی نہیں وہ. کوئی جعلی چیتھرا شیتھرا تھا, وہ جیسی جعلی ثابت ہوئی یار, اس میں سے کئی PLD کے اندر رپورٹڈ کیسز ہیں, وہ کنٹیسٹ کر سے جیت بھی چکا ہے. اس سے آپ اندازہ فرمائیں. تو وہ پچھلے دن سکینڈل آیا نا, لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھیے ہمارے لوگوں میں سے اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا نا, آپ کو احتساب کر کے دکھایا نا, تو آپ بھی کوئی مثال لے کے آئیے کہ آپ کے فلاں دوست نے غلط خبر دی تھی, اس کو اپنے یونین سے نکالا ہو, اس کو اس ادارے نے کچھ کہا ہو جس ادارے کے اندر یا ملازم تھا یا جس ادارے سے وہ منسلک تھا. واقعی قاضی صاحب درست کہتے ہیں, نہیں تھا. لیکن آپ سوچیں گے کہ جو خبر کے شروع کے اندر میں نے کڑکڑ کی بات کی ہے مطیع اللہ جان اور حامد میر صاحب کے درمیان, تو ظاہر ہمارے ذرائع بھی وہاں پہ موجود تھے. تو وہ کڑکڑ کیا ہو رہی تھی؟ وہ کڑکڑ مجھے بتایا گیا کہ یہ ہو رہی تھی کہ مطیع اللہ جان صاحب گاڑی میں جا رہے تھے, ان کی گاڑی کے اوپر اٹ ماری گئی تھی. ظاہر ہے چوتھے کے دن میری گڈی نو ٹکر وج جاندی ہے. میں اگر اس میں سے سازش ڈھونڈنے نکلوں, ٹھیک ہے, میں ہنس کے اپنے ولاگ میں مذاق میں کہہ دیتا ہوں کہ یار بس بھی کر دے ہو یار, اب تو میں اچھا بچہ بن گیا ہوں, اب بھی تو میں مذاق میں کہہ دیتا ہوں, لیکن میں نے اس کو کبھی ایشو نہیں بنایا. اور پچھلے 2-2.5 سال پہلے پچھلیاں گرمیاں دی گل ہے, تو انہوں پتہ ہی ہے, میں دسیا بھی سی, وہ مطلب کہ ایسی خوفناک ٹکر تھی کہ وہ پوری گڈی اگوں پچھوں, ٹھیک ہے, اچھا ڈالا تھا کالے رنگ کا. اب کالے رنگ کے ڈالے پرائیویٹ لوگوں کے بھی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کسی پراپرٹی ڈیلر کا جو ہے بگڑا ہوا بچہ ہو,
وہ میری گड्डी तुन के जनाब उन्हें पिछों इन्नी जोर दी मारी फुटपाथ ते चढ़ गई। फुटपाथ की चढ़न नाल अगला चैंबर टुट गया, अगला बंपर टुट गया, पिछला बंपर उन्हें ही उड़ा दिता सी। और जितनी देर तक मुझे होश आती उतनी देर तक वो गया, मैं नंबर भी नोट नहीं कर सका। वो जाके आप वीडियो बनाते हैं उसकी। आई मीन मैं बड़ा कन्वीनियंट था, मैं कहता ठीक है। और इस तरह का इल्ज़ाम लगाने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि बहुत सारे लोग फिर अंदर खाने आके आपको कहते हैं वो आपकी गाड़ी का हम सिलसिला करवा देते हैं। लेकिन मैं इस तरह का कोई इल्ज़ाम कम अज़ कम मती के ऊपर तो लगाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इस्लामाबाद में बहुत सारे हमारे जो दोस्त जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन रेड लाइन क्रॉस करते रहते हैं और उनकी गाड़ियों के ऊपर इट शिट मारी जाती है। मेरी गराज च खड़ी गड्डी को कोई इट मार गया सी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप? इल्ज़ाम लगाएंगे। इल्ज़ाम लगाने के लिए आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। वो कैमरे के अंदर इतना आता है कि एक बंदा आया मोटरसाइकिल के ऊपर, उसने वो उसके ऊपर गाड़ी मोड़ी है, वो क्या होता है रैंप के ऊपर गाड़ी कह रहा हूँ मोटरसाइकिल ऐसे किया है और ऐसे फेंका है जैसे कि उसे बिल्कुल प्लानिंग पता था कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। ऐसे फेंका और चला गया। ना उसका नंबर वाजे हो सका, मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लगी हुई थी, नंबर वाजे भी नहीं हो सका और वो भी नहीं हो सका। मैं तो इस बात के ऊपर शुक्र किया कि बम नहीं सूट गया। और जितनी कि यहाँ पे डिस्पैरिटी है सोसाइटी के अंदर गुर्बत और अमारत के हवाले से, गुलाम नबी साहब एक होते थे वज़ीर तालीम रहे हैं भुट्टो साहब के। मैंने एक दिन देखा गुलाम नबी साहब जो हैं वो क्लासिक की जो किताबों की दुकान है उसमें से निकले और शदीद गुस्से में उन्होंने निकलते ही बाहर सामने जाती हुई एक गाड़ी को ज़ोर से लात मारी। अच्छा, अब वो दयाल सिंह मेंशन की तरफ उनका मुंह है, उधर को जा रहे हैं। एक गड्डी नूं लत्त मार, दूसरी नूं मार, तीसरी गड्डी नूं लत्त मारन दी कोशिश की, उन्हें तेज़ कर दिता और चौथी गड्डी से टकराते टकराते बचते हुए ग्रास कर गए। अब बाबे उन्होंने क्लासिक्स के अंदर कोई किताब देख ली होगी या जो कुछ भी हुआ होगा या उससे लड़ाई हो गई होगी। बाबे उन्हें बड़े गुस्से से तेज सन। और शायद नबी दे प्यो वालिद साहब वो यार डॉक्टर यास्मीन राशिद के सुसर इस तरह कार, तो वो जनाब सड़क क्रॉस करके चले गए। मैं क्या यार बाबा पागल हो गए ऐस उम्र से आके। ये बात है जी अर्ली 90s की। मैं सहाफ़त में आए थोड़े ही दिन हुए थे तो मैं बाबे को पहचानता नहीं था। मैंने फिर एक बंदे से पूछा, मैं कहा बाबा कौन है? कहता वो गुलाम नबी भुट्टो का मिनिस्टर यही एजुकेशन का यही हुई। अब मैं ये उस वक्त जाके तो कहीं रिपोर्ट कर देता कि वो जो है वो एजेंसियां जो हैं उसने उसको कहा है और वो टंग भाई उसका कोई माइंड होगा उस वक्त। खैर एनी हो, हमारे यहाँ तो यहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ को बनाया जाता। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ वो कोड़कोड़ जो थी वो ये थी कि इट मारी गई थी मतीउल्लाह जान साहब की गाड़ी के ऊपर। उसके लिए एक कमेटी बनी थी इंक्वायरी के लिए, RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। उस कमेटी ने जनाब अहमद मीर साहब को मुकर्रर किया था कि वो इसकी इंक्वायरी करें। उसके बाद अहमद मीर साहब ये कहते रहे आज तक कि वो रिपोर्ट मैंने RIUJ को दे दी थी। RIUJ कहती रही जी हमें रिपोर्ट नहीं आई थी। आज वो रिपोर्ट कहीं से नाज़िल हो गई ना, वो अहमद मीर साहब के हत्थे चढ़ गई। और अहमद मीर साहब जब काजी साहब ने पूछा कि जनाब ये कहाँ से सिलसिला हुआ है, तो फिर उन्होंने जाके तो वो रिपोर्ट जो थी वो पेश कर दी, वकील साहब के हाथ में पकड़ा दी और कहा कि इसको भी अदालती रिकॉर्ड में ले चलें। इससे मेरे भाई मतीउल्लाह जान साहब की अशकशोई हो गई होगी, उनके दिल को जनाब तक़वियत मिली होगी कि यार ये मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ था, मेरी गड्डी को जो इट मारी गई थी, उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन आज वो प्रोसीडिंग जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। आपको वक्त मिले तो फुर्सत निकाल के देखिएगा ज़रूर। काजी फायज़ ईसा ने तोया है और कमाल ना तोया है, ठीक है। हाय हाय हाय, ना कोई दाग रहा ना कोई स्टेन रही। काजी ने मालिश की है सहाफ़ियों की, और सहाफ़ियों को भी दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।